دنیا کو جو اپنی مقصد زندگی بنا کر جی رہا ہے، دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، کاروبار کو اپنا جو ہے ہر چیز سمجھ بیٹھا ہے، کاروبار کو کامیابی سمجھ بیٹھا، دکان کو کامیابی سمجھ بیٹھا، اپنی تجارت کو کامیابی سمجھ بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دھوکے میں ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کو جو اپنا ٹھکانہ بنایا، دنیا کو دنیا سے محبت کیا، دنیا کی چیزوں سے محبت کیا، دکان سے محبت کیا، اولاد سے محبت کیا، یعنی اگر کسی سے محبت نہیں کیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت نہیں کیا۔ آج ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں، آج جو نبی ہمارے لیے دین کو دین نہیں سمجھے، رات کو اپنی نیند کو خراب کیا، نیند کو اس امتی کے لیے قربان کیا کہ رات کو جاگے تو ہائے امتی، دین کو عبادت کرے تو ہاتھ اٹھائے تو ہائے امتی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، قربان جائے وہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو امت کے لیے صرف کر دیا۔ آج ہمارا گھر کا ذمہ دار اگر وقت آخری ہوتا ہے تو اپنے اولاد سے ملنا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے۔ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے بیٹا یہ تمہارے لیے چھوڑا ہے، میں نے یہ کمایا ہے، میں نے فلاں جگہ تمہارے لیے خریدا ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، آپس میں تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ اچھے سے چلنا، اس کو لے کے چلنا، نبھانا۔ لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، یعنی اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، اللہ کا حکم آیا، اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امتی کا کیا حال ہوگا، میرے بعد میرا امتی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، موت کی جتنی سختی ہو وہ مجھ پر لا دے، موت میں جتنی سختی ہو، جتنا درد دینا ہو، تکلیف دینی ہو، وہ مجھ پر آ جائے، میری امتی پر نہ آئے۔ اور آخری وقت میں بھی امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ آپ امت کے لیے جو ہے رو رہے ہیں، آپ کے اندر، دلوں کے اندر امت کی محبت امڑ رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے، لیکن صد افسوس کہ آج ہمارے یہ قوم کا اللہ کی نافرمانی کرنے میں ذرہ دیر نہیں لگاتے۔ مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، بہت بڑے ہیں، اللہ بڑا ہے، آواز آتی ہے، ہمارے کانوں تک آواز آتی ہے، لیکن ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، ہمارے قدم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی طرف نہیں بڑھتے، ہمارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کو جس نے اپنا ٹھکانہ بنایا، گویا کہ اس نے جہنم کو خریدا ہے، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، جہنم کیا چیز ہے صرف ہم حدیثوں کے اندر سنتے ہیں، جہنم میں کتنا دردناک عذاب ہے یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اس کے اندر، جب ہمارا آخری وقت آئے گا، اللہ ہمارے آنکھوں سے پردہ ہٹا دے گا اور جہنم کو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا۔ جس سمے ہماری روح قبضے کی جائے گی اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جہنم کیا چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے، کاش ہم اس پر عمل کر لیے ہوتے، کاش ہم اس کی پیروی کر لیے ہوتے، کاش ہم اللہ کی فرما برداری کر لیے ہوتے، تو شاید آج ہم مرتے مرتے خوشی سے ہم اسے قبول کر لیتے۔ خوش کون ہوتا ہے موت کے وقت؟ اللہ کا دوست، اللہ کا حبیب، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا، موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت سے پریشان ہوتا نہیں ہے، موت سے بھاگتا نہیں ہے۔ اس کو بے حد خوشی ہوتی ہے کہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کے لیے صرف کر دیا، پوری زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم فلاح کو پہنچنا چاہتے ہو، اگر اپنی اسوہ حسنہ یعنی اپنے آئیڈیل کو چننا چاہتے ہو، میرے صحابہ کو دیکھو،
کسی ایک صحابہ کی اگر تم پیروی کر لو گے تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایسی زندگی تھی کہ آپ کا احکام آتا، آپ کا حکم آتا، ہر چیز کو قربان کر دیتے، آپ کا قول آتا، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں میں کیا ضرورت ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا باپ کا مال فوت تیار ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے بیمار ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا کام ہے، بلکہ اللہ کا حکم کو دیکھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا مار بھی جائے، اس کے بعد آپ نے کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کیا بنایا؟ لوگوں کو کا مثال بنا دیا، آنکھوں کے تارے بنا دیے کہ اس سے حاصل کرو۔ آج ہمارے اندر اگر دین ہے، آج ہم اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں، ان صحابہ کرام کی قربانی ہے، ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے، ورنہ ہم یہ نہیں جانتے کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے، قرآن ہے کیا چیز، حدیث کیا چیز ہے۔ اور آنے والا وقت میرے محترم بزرگ و دوستوں، جس حال میں یہ امت چل رہا ہے، جو ان کا پوزیشن ہے، جو جس حال سے یہ گزر رہا ہے، جس دور سے گزر رہا ہے، اللہ معاف کرے کہ ہمارے بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں رہے گی، ہمارے بچوں کے اندر دینداری نہیں رہے گی، ہمارے بچے یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا اور کس طرح سے زندگی گزاری، کیونکہ ان کو سبق اور ان کی تربیت کی ہی نہیں انہوں نے، اور اس کے ذمہ دار وہ ان کے ماں باپ ہوں گے، ان کے والدین ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستوں، اللہ نے اگر یہ زندگی دی ہے، اللہ نے اگر یہ وقت دیا ہے، کیوں کھوا رہے ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ زندگی کا بھی حساب ہے بھائی، جوانی اللہ نے عطا فرمائی تو اس کا احسان مند ہے کہ اللہ نے ہمیں جوانی دی، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں صرف کریں، اس جوانی کی عبادت کو اللہ کو بے حد مقبول ہے، کیونکہ یہ جوان تھا اور اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر ہماری عبادت کو کے لیے آ گیا۔ گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن جب میری آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی، اللہ اکبر کی صدائیں ان کے کانوں میں گونجی، وہ ہر چیز کو چھوڑ کر میرے گھروں کو آ گیا۔ ہے نا بھائی، سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ جوانی کی عبادت کو بے حد قبول کرتا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان موبائل میں وقت گزارتے ہیں، آج کا ہمارا نوجوان تاری اور دارو کے اندر جو ہے اپنا وقت گزارتے ہیں، ہر چیز میں منمست ہے، دنیا کی لطشوں کو اپنا ٹھکانہ بنایا، دنیا کی چیزوں سے، رنگ برنگی چیزوں سے ان کو اچھا لگا، اس کے اندر بسا لیا۔ تو بتاتے ہیں کہ جو دنیا کو ٹھکانہ بنایا، عنقریب اس کا وقت ایسا آئے گا کہ موت کی ایسی سختی ہوگی کہ جس طرح سے کانٹے دار پیڑ، مثال دے کر کے فضائل اعمال کے اندر یا حدیث کے اندر یہ مثال دے کے بتایا گیا کہ جس طرح سے کانٹے دار پیڑ ہوتا ہے، اس طرح سے اس پر اگر باریک کپڑے ہم ڈال دیں یا یہ جالی دار ٹوپی وغیرہ کچھ ڈال دیں، پھر دیکھیں واپس کھینچیے تو وہ کپڑا صحیح سلامت نہیں آئے گا، کئی ٹکڑوں میں آ جائے گا، آدھا تو اس پہ پیڑ پہ ہی رہ جائے گا، آدھا میرے ہاتھ میں آئے گا، وہ کپڑے کا جو ہے کوئی کام میں نہیں آنے والا۔ اس طرح سے موت کی سختی آتی ہے۔ موت کا وقت جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب ان کے اندر اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو پردہ جو ہے دنیا کے پردے کو ہٹا دیتے ہیں، اصل ان کو دکھائی دیتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس وقت موجود ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے صد افسوس، ہائے افسوس، میں نے زندگی جو گزارا ہے کس جگہ پہ گزارا ہے، میں نے دنیا کو کیوں ٹھکانہ بنایا، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی جائے، مجھے تھوڑی سی اگر مہلت دے دی جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو جو ہے تیرے احکامات میں لگا دوں گا۔ ایسا ہوا ہے کسی کو موت کا جو وقت ہو گیا اس کو ایک پل کے لیے مہلت نہیں دی جاتی ہے، ایسی سختی سے اس سے روح قبض کی جاتی ہے، وہ تڑپتا ہے، اور جب وہ انسان قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر کے سوالات کا جواب دینے میں جو ہے ان کی جو ہے کیا حالت ہوتی ہے پتہ ہے؟ سوال تو سننے میں بڑی آسان لگتا ہے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ، کیونکہ یہاں ایک دوسرے کی زبان ہے اللہ، یہاں ہم کہتے ہیں اللہ،
من دین کا تمہارا دین کیا ہے؟ جب ہم دین پر چلیں گے، جب اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، تب وہاں جو ہے ہمارے زبان سے یہ جاری ہوگا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، میں اس دین سے محبت کرتا ہوں جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہم تک پہنچے۔ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تم اس نبی کو کیسے جانتے ہو؟ جب اس نبی کی سنتوں سے محبت کرو گے، جب اس نبی کو تم اپنا آئیڈیل ماڈل بناؤ گے، رول ماڈل بناؤ گے، جس طرح سے آج کے ہمارے نوجوان ہر ہیرو سے واقف ہوتا ہے، ہر لوگوں سے واقف ہوتا ہے، ہم بھلے ہی کسی کو دیکھے نہیں دیکھے، ہم پرائم منسٹر کو نہیں دیکھے ہیں، لیکن اس سے ہمارا نام جانتے ہیں، ہمارے یہاں کا پردھان منتری کون ہے ہم نہیں دیکھے ہیں، لیکن نام سے واقف ہے۔ لیکن اس وقت قبر کے اندر یہ چیز ہمارے پاس، ہماری زبان پہ نہیں آئیں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اس وقت اللہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، پوری زندگی کو جو ہے ہم اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، نافرمانی کرتے رہ گئے، ان قریب اسی حالت میں میری موت آ گئی۔ اور اللہ معاف کرے کہ ہمارے نوجوان ساتھی اکثر ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہوں گے، بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ پاک تک نہیں رہتے، اور بتایا جاتا ہے کہ ناپاکی کے حالت میں معاف کرنا، ناپاکی کے حالت میں موت آ جائے تو سیدھا اس کو جہنم رسید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی ہم سب تحیہ کریں، ہم سب ارادہ کریں، مصمم ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میں نے اب تک جو زندگی گزار لی سو گزار لی، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج سے میں تیرے دربار کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، آج سے تیری صدائیں آئیں گی اللہ اکبر کی، میں مسجد حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا ہمارے اوپر صرف ایک وقت کی نماز فرض ہے؟ کیا صرف جمعہ کے لیے جو ہے ہم بنائے گئے ہیں؟ کیا جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ باقی دن اور رات میں 5 نماز جو فرض کیے گئے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس چیز کو ہم کہاں بھول گئے؟ وہ نماز ہمارے زندگی سے کہاں چلی گئی؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس طرح سے ہم جمعہ کی فکر کرتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، ثانی عید کہا جاتا ہے، اور ہم خوب اچھی طرح سے تیار ہوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جس طرح سے اس کی فضیلت کو ہم جانتے ہیں، اسی طرح سے ہم 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے کہ ہم اس نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ ہم ہے نہیں بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کیجئے، مصمم ارادہ کیجئے، آج سے ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز پر بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، بچپن سے لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، 55 سال کی عمر تک اس کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، نیت کیسے باندھنا یہ نہیں معلوم، رکوع کیسے کرنا یہ نہیں معلوم، سجدہ کیسے کرنا یہ نہیں معلوم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، قبر پہ اسی نماز کو لے کر جائیں گے؟ ایسی نماز اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ نماز تو ایسی پڑھو گویا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول ایک جگہ ایسے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی نماز پڑھو گویا کہ مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ مجھے دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ گویا کہ جو قرآن اور حدیث جو بتا رہا ہے اس چیز کو میں نے سنا، اس پر عمل کیا، اسی کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو قائم کیا۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، آج اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نماز اپنی ذمہ داری سے فرض ہٹ جائے گا، لیکن یہ نماز اللہ کو مقبول نہیں ہے، یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، یہ نماز ہمیں نجات نہیں دلا سکتی۔ اسی لیے کہا کہ ایسے لوگوں کے صحبت میں اختیار کرو جو آپ کو اچھی بات سکھا سکے، جو آپ کی تربیت کر سکے، جو آپ کو یہ بتا سکے کہ نیت کہاں باندھتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کلمہ نہیں معلوم، اور حدیث میں سنتے ہیں کہ جو شخص کلمہ والا ہوگا قریب وہ تو ایک نہ ایک دن جہنم سے بری ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بس اتنی سی بات کہوں گا، اللہ کے لیے کہیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔